آخری شعر سماعت فرما لے، اس کے بعد میں کچھ گفتگو آپ سے کر لیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ مچل کے بولے سبحان اللہ، ایک مرتبہ آہستہ بولے سبحان اللہ۔ جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے، تو شبیر بولے ابھی سو گیا ہے۔ جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے، تو شبیر بولے ابھی سو گیا ہے، کہ اصغر کی اب آتش نگی بجھ گئی ہے، وہ پی کر شہادت کا جام رہا ہے، کہ اصغر کی اب آتش نگی بجھ گئی ہے، وہ پی کر شہادت کا جام رہا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ ابھی حضرات نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے، اس کے بعد میں بیچ میں کہہ دیا کہ مدینہ وہ مدینہ ہے، میرے سرکار کا وہ روضہ ہے، اور جب میرے سرکار اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ مٹی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ آؤ انہی حوالے کرنے والوں میں سے ایک کا نام آپ کو بتاتا چلو، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت نام ہے دہیا قلبی، نام یاد رکھو۔ مصطفیٰ کے گھر مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں دہیا قلبی پہنچے، کہتے یا رسول اللہ دہیا اتنا بڑا گناہگار ہے، یا نبی اللہ دہیا اتنا بڑا خطا کار ہے کہ دہیا کے نامہ اعمال میں نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی نیکیوں کا انبار ہے، لیکن یا رسول اللہ کیسے اللہ رب کائنات ہماری مغفرت فرمائے گا؟ اللہ کے رسول کے پاس بلبل سدرہ حاضر ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ دہیا سے فرما دیجئے کہ رب کائنات نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا، یہ خوشخبری سنائی، تو دہیا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی انبار نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے دہیا بتا تو نے کون سا اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کون سا اتنا بڑا خطا کیا ہے جو تجھ سے تیرے گناہ تیرے اوپر منڈرا رہے ہیں، تیرے اندر زخم بھر رہے ہیں، دہیا بتا کون سا گناہ ہے۔ دہیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب کائنات نے ہم کو 7 بچیاں عطا فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، لیکن اے اللہ کے رسول وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا، دور ایسا دور ہے کہ ہم نے اپنے ساری بچیوں کو دفن کر دیا، ساری بیٹیوں کو زمین کے حوالے کر دیا، مٹی کے اندر کر دیا۔ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کو زمین کے حوالے کر دیا، دوسری بیٹی پیدا ہوئی زمین کے حوالے کر دیا، 7 بچیوں کو زمین کے حوالے کر دیا، لیکن یا رسول اللہ جب میری چھوٹی بچی کی ولادت ہوئی، جب میری چھوٹی بچی کی پیدائش ہوئی، میں اپنے گھر سے باہر گیا، روزی کے لیے جب نکلا اپنی بیوی سے کہہ گیا تھا یا رسول اللہ میری بیوی نے سنا تھا، دہیا نے اپنی بیوی سے فرمایا تھا اے میری شریکہ حیات اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی پرورش کر لینا، اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو کھلا پلا کر بڑا کر دینا، اس کو جوان کر دینا، لیکن اگر بچی پیدا ہو گئی تو گلا دبا کے اس کو مار دینا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے اتنا کہا تھا اور یہ کہہ کر میں پردیس چلا گیا تھا۔ جب میری بچی کی ولادت ہوئی، جب میری بچی کی پیدائش ہوئی تو میری بیوی نے میرے ڈر کے وجہ سے ایک پڑوسی کے گھر میں میری بچے کی پرورش کروائی، میری بچی کو پالا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر واپس پلٹ کر گیا، دروازے پہ دستک دیا، اندر سے چننے ننے پیروں کے چلنے کی آہٹ سنائی دی، دروازہ کھلا، چھوٹی سی بچی آئی، باپ کہہ کے پکارا ہے، بابا کا جملہ جیسے اس باپ نے سنا ہے، باپ اپنی بیوی کے پاس آیا، کہتا وہ میری
मेरी शरीके हयात, जरा ये बता दी ये बच्ची किसकी है, ये बेटी किसकी है। वो बीवी कहती है मेरे शौहर नामदार, अगर खता को माफ कर दिया जाए तो बता दिया जाए। शौहर कहता बीवी बता ये बेटी कहां से आई है, ये बच्ची कहां से आई है। बच्चियों से नफरत करने वालों सुनो मुस्तफा का फरमान क्या है, मेरे नबी फरमाते क्या है। दहिया ने सुना है, बीवी से पूछा है बीवी बता ये बेटी किसकी है। बीवी ने कहा है मेरे शौहर नामदार, ये आपकी बेटी है, ये आपकी बच्ची है जो मेरे शिकम में पल रही थी। जब आपने फरमाया था, आपने कहा था अगर बेटा पैदा होगा तो उसकी परवरिश कर लेना, अगर बेटा जन्म लिया उसको खिला पिला कर जवान कर देना। लेकिन बेटी पैदा हुई है, मैंने इसको पड़ोस के घर में इसकी परवरिश की है, इसको पाला है, पड़ोसियों ने इसे जाना है, पड़ोसियों ने इसे पाला है। जब इतना उस शौहर ने सुना उसकी आंख बबोले हो गए, खून से चेहरा लाल हो गया। लेकिन जब रात की तारीखियों में वो अपने बिस्तर पर गया है, रात की तारीखियों अपने बिस्तर पर गया है, बच्ची आई है, चेहरे पर चादर हटाती है, पैरों को दबाना शुरू कर देती है, बाप से हालात को पूछ रही है। ए मेरे बाबा आप थके हुए हैं, आपकी परवरिश कर दूं। ए बाबा आप थके हुए हैं, आपके पैर को दबा दूं। ए बाबा आप थके हुए हैं, आपके चेहरे को दबा दूं, आपके पेशानी पे हाथ फेर दूं। ए बाबा आपकी परवरिश कर दूं, आपकी खिदमत कर दूं। जब वो उतना देखता है, दहिया कल्बी देखते हैं कि बच्ची रोज आती है, चादर को हटाती है, बाप की खिदमत करती है, रोजाना करती है। दहिया कल्बी रसूल से फरमाते हैं, रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो मेरी बच्ची मेरी खिदमत कर रही है, मैं घर के अंदर जाता हूँ, बाबा के नाम से पुकारती है, मोहब्बत भरे जुमले इस्तेमाल करती है। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं बाजार में निकला, लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया, दहिया तूने मेरी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है, ए दहिया तूने मेरी बच्चियों को जमीन के हवाले कर दिया है और खुद की बेटी की परवरिश करता है। या रसूल अल्लाह मैं घर गया, अपनी बेटी को तारीख में लिया, रात की सन्नाटों में अपनी बेटी को उठाया है, माँ के पास से मैंने जब छीना है, माँ की गोद से जब मैंने बच्ची को लिया है, बच्ची को अपने गोद में ले लिया और जब जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया, जंगल का सफर करना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल से दहिया कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अपनी बच्ची को अपने जिगर से लगाया है और लेकर जंगल की तरफ चल दिए। पैर में फफोले पड़ गए, फूट गए। बच्ची ने देखा बाबा आपके जहन में, बाबा आपके पैर में फफोले पड़ गए हैं, फूट गए हैं। बाबा ऐसा करते हैं वापस पलट जाते हैं। लेकिन दहिया के जिगर में, दहिया के दिल में वहशत भरा हुआ था, दहिया के दिल में शैतान का कब्जा था। दहिया फरमाते हैं ऐ बच्ची हम दावत में जा रहे हैं, आज तुझे दावत खिलाएंगे। लेकिन बच्ची कहती है बाबा बच्चियों का प्यार देखो, बेटियों की मोहब्बत देखो। बच्ची कहती है बाबा ऐसी दावत हमें नहीं खानी है जिसमें मेरे बाप का खून शामिल हो, ऐसी रोटी मुझे नहीं चाहिए जिसमें मेरे बाप का जिगर शामिल हो। ए बाबा ऐसा करते वापस पलट जाते हैं, ए बाबा हमें ऐसे दावत नहीं खानी है। लेकिन दहिया कल्बी अपनी बच्ची को गोद में उठाते हैं और लेकर चल देते हैं जंगल की जानिब। जब जंगल में पहुंचते हैं, दरख्त के नीचे बच्ची को बिठा दिया है, बच्ची को दरख्त के नीचे बिठा दिया, गड्ढा तैयार करने लगे, जमीन की मिट्टी को हटाने लगे। जमीन की जब मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया, थोड़ी सी मिट्टी को हटाया है, थोड़ी सी जमीन के मिट्टी को हटाने के बाद में जब मिट्टी को हटाते हैं, बाबा के परेशानी को बेटी देखती है। जब बच्ची ने देखा है कि मेरे बाप के चेहरे पर पसीना आ गया है, मेरा बाप लगता है कि बहुत कमजोर हो गया है, मेरे बाप के हाथ से गड्ढा नहीं खुद रहा है, वो बच्ची जाती है मोहब्बत भरे जुमले में कहती है बाबा ये फोड़वा मुझे दे दो, ये खोदने की चीज मुझे दे दो, मैं गड्ढा तैयार करता हूँ, मैं जमीन को खोदती हूँ, मैं जमीन के मिट्टी को हटाऊंगी। जबरदस्ती में बाप के हाथ से वो फोड़ा लेकर के बेटी वो बच्ची छोटी सी मिट्टी को हटाने लगी। जब मिट्टी को हटाने लगी, बाप देखता है दिल पे गुजरने लगी, मोहब्बत असर करने लगी। लेकिन मुसलमानों बाप को देखो, बच्ची गड्ढा तैयार कर रही है, फिर वही बाप दहिया कल्बी आते हैं और फड़ुआ लेकर के उस गड्ढे को तैयार कर देते हैं। जब तैयार करते हैं, ज़माने रुक गई, होंठ खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल के जिगर पर क्या बीती हो गई। मेरे आका फरमाते दहिया आगे बता दे। सहाबी अर्ज करते दहिया अपनी दास्तान को आगे मत बढ़ाना, देख नाइबे परवरदिगार खड़ा है,
ہے آج اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ وہ بیٹیوں پہ ظلم کرنے والے دہیا، وہ بچیوں کو زندہ کر دو درگور کرنے والے دہیا، اپنی پریشانی کو نہ سنا، نبی کے چہرے کو دیکھ لے، نبی کی آنکھوں کو دیکھ لے، لیکن نبی فرماتے ہیں او میرے صحابی آج دہیا کو عرض کر لینے دو۔ دہیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بچی کو اسی گڈھے میں چھوڑ دیا، جب میں نے بچی کے کمر تک مٹی کو ڈالا ہے تو بچی سمجھتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں نے مٹی کو گرانا شروع کر دیا، بیٹی کہتی ہے بابا مجھ سے کھیل رہے ہو نا، لیکن وہی مٹی جب بیٹی کے سینے تک پہنچا ہے، جب بیٹی کے گردن تک پہنچ گیا، بیٹی سمجھنے لگی کچھ نہیں میرا باپ مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا رسول اللہ جب بیٹی کے گردن تک مٹی پہنچی ہے، جب گردن تک مٹی گئی، بیٹی نے عرض کیا بابا کیا تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، کیا تم مجھے مارنے کے لیے لے کر کے آئے ہو؟ باپ کہتا ہاں بیٹی میں نے آج تک کتنی بیٹیوں کو درگور کیا ہے، اس سے پہلے تیری 6 بہنوں کو میں نے مٹی کے حوالے کر دیا ہے، تیری 6 بہنوں کو مٹی کے سپرد کر دیا ہے۔ اے بچی آج ہم تجھے زندہ اسی مٹی کے اندر دفن کر دیں گے۔ وہ بیٹی کہتی او بابا ذرا بتا دے اس ننھی سی عمر میں مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کون سا خطا ہو گیا ہے، آخر کون سا ہم نے تیرا نقصان کر دیا تو اس عمر میں تو مجھے مٹی کے حوالے کر دینا چاہتا ہے۔ او میرے باپ میری خطا بتا دے، او میرے پالنے والے ذرا میرا رحم بتا دے، میرا جرم بتا دے، آخر مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے، کون سا خطا ہوا ہے۔ او بابا اگر آپ سوچتے ہو کہ یہ بیٹی ہے یہ جوان ہوگی، اس کی شادی میں دہیج لگیں گے، یہ کپڑے کا سوال کرے گی، یہ سونے چاندی کا سوال کرے گی، یہ روٹی کے ٹکڑے کا سوال کرے گی، تو وہ بابا یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ بیٹی ایک جوڑی کپڑے پر اپنی زندگی گزار دے گی لیکن کپڑے کا سوال نہ کرے گی۔ او بابا اب مدینہ کی گلیوں میں بھیک مانگ کر یہ بچی کھا لے گی، مدینہ کی گلیوں میں کسی دیوار کے سائے میں یہ زندگی گزار لے گی، لیکن اے بابا ذرا یہ بتا دو ہماری کون سی خطا ہے، ہماری کون سی غلطی ہے جو زمین کے حوالے ہم کو کر رہے ہو۔ جب باپ نے سنا دہیا قلبی جب سنتے ہیں کیا کہتے ہیں، محبت بھری آواز جب بیٹی کی نکلتی ہے، دہیا قلبی کے جگر کے اندر دل کے اندر شیطان نے قبضہ کر رکھتا ہے۔ وہ پتھر بڑا سا اٹھاتے ہیں، پتھر اٹھانے کے بعد میں پھر زبانیں خاموش ہو گئیں، نبوت والی آنکھیں برس رہی ہے، میرے نبی کے چشمانی نبوت جاری ہے، میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ آج آسمان رک کر دیکھ رہا ہے، آج ہوائیں رک کر دیکھ رہی ہے، آج فضائیں رک کر دیکھ رہی ہے کہ نبی کا چہرہ کیسے ہو رہا ہے، نبی کتنے پریشان ہے۔ وہ بیٹیوں کو نامراد سمجھنے والوں بیٹیوں کے بارے میں سنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں بیٹیوں کے لیے محبت ہے، اللہ نے جس کو 3 بچیاں عطا فرمائی ہے، میرے مولا نے اس کے اوپر جنت واجب فرما دیا ہے، میرے اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دیا ہے۔ اے دہیا اپنے معاملے کو آگے بڑھا، پھر معاملہ کیا ہوا؟ دہیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بڑا سا پتھر اٹھایا، اس پتھر کو اپنی بچی کے سر پر مار دیا، جب سر پر مارا اور اس سے پہلے میری بیٹی نے اس میری جگر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، اپنے لبوں کو ہلایا تھا، آسمان کی طرف کیا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری ننھی سی بچی کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہل رہے ہیں، کہہ رہی ہے او مولا اگر بیٹیوں کو تو نے زندگی دیا ہے، او میرے پروردگار عالم اگر بیٹیوں کو وجود تم نے بخشا ہے، او میرے رب اگر بیٹیوں کو تو نے پیدا کیا ہے تو بیٹیوں کی حفاظت فرما دے، او میرے رب اگر بچیوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو بچیوں کی حفاظت کے لیے کسی کو دنیا میں بھیج دے، او پروردگار عالم آج بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، آج بیٹیوں کو زندہ زمین کے حوالے کیا جا رہا ہے، آج آگ میں جلا دیا گیا ہے، او میرے مولا کسی کو ایسا بھیج دے جو بیٹیوں کی آبرو کو بچا سکے، جو بیٹیوں کی زندگی کو بچا سکے۔ میری بیٹی نے یا رسول اللہ اتنا رب کی بارگاہ میں دعا کیا ہے لیکن میرے دل پر ذرا سا رحم نہ آیا، میں نے پتھر کو مارا، میری بیٹی کا
का सर फटा, खून के फव्वारे निकले, मेरी बेटी की रूह परवाज कर गई। या रसूल अल्लाह, मैं इतना बड़ा खताकार हूँ, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ। रसूल के चश्माने नबूवत बह रहे हैं, मेरे रसूल की आंखें बरस रही है, मेरे रसूल के होंठ हिल रहे हैं। ओ दहिया, तूने ये क्या कर दिया? जानता है कौन है बेटिया? अरे रब ने उनके कदमों में जन्नत को रख दिया है। ओ दहिया, तूने बच्चियों की जिंदगी को ना समझा, तूने बेटियों की जिंदगी को ना समझा। ओ दहिया, अगर ये बच्चियां ना होती तो आज तेरा वजूद ना होता। ओ दहिया, अगर माएँ ना होती तो आज किसी का वजूद ना होता। ओ दहिया, तूने ये क्या कर दिया? कहते या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में आया हूँ, आज तक कोई खाली ना गया है। उमर आए हैं तो अदालत लेकर के गए हैं, सिद्दीक आए हैं तो सदाकत लेकर के गए हैं, उस्मान आए हैं तो सखावत लेकर के गए हैं, अली आए हैं तो सुजात लेकर के गए हैं। या रसूल अल्लाह, आपके नवासे हुसैन आए हैं तो बादशाहत लेकर के गए हैं। या रसूल अल्लाह, आपके दर से आपकी बेटी फातिमा ने जन्नत की औरतों की सरदार लेकर के गई है, मालिक बन करके गई है। या रसूल अल्लाह, दामन फैला है। आका फरमाते दहिया क्या चाहता है? दहिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आज मेरे दिल में मेरी बच्ची की मोहब्बत अंगड़ाई ले रही है। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे की प्यार मेरे दिल में जग गई है। ए दहिया चाहता क्या है? या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची से मुझे माफी दिलवा दीजिए। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची से मुझे माफी दिलवा दीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ओ दहिया, उस बच्ची के कब्र पर लेकर के चल। दहिया अल्लाह के रसूल को लेकर के चलते हैं। दहिया पीछे पीछे चल रहे हैं, सहाबी रसूल पीछे पीछे चल रहे हैं, मेरे आका आगे आगे चल रहे हैं। जब उस जगह पर पहुंचा गया, दहिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, यही वो ढीला है, यही वो जगह है जहां पर आज कई साल पहले हमने अपनी बेटी को जिंदा तरगोर कर दिया था। या रसूल अल्लाह, हमने अपनी बच्ची को इसी मिट्टी के हवाले कर दिया था। या रसूल अल्लाह, इसे मेरा रब मुझे कैसे माफ करेगा जब तक कि मेरी बच्ची मुझे ना माफ कर दे। या रसूल अल्लाह, मुझे माफी दिलवा दीजिए। अल्लाह के रसूल के हाथ उठ गए, ए मौला, आज तेरे रसूल ने तेरी बारगाह में अपनी चादर को फैला दिया है। या रसूल अल्लाह, आज तेरे महबूब ने तेरी बारगाह में अरीजा लगा दी है, दहिया की इस छोटी सी बच्ची को जिंदगी बख्श दे। मेरे नबी के हाथ उठे हैं, अल्लाह ने उसके अंदर जान पैदा कर दी है। कई साल बच्ची को मरे हो गए, कई साल उसको दरगोर किए हो गए, लेकिन नबूवत वाले हाथ उठे हैं। अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। किस हालत में बच्ची उठी है, उसी हालत में उठी है जिस हालत में बाप ने बेटी के पत्थर मारा था। खून के फव्वारे निकल रहे थे, खून बह रहा है, नबूवत वाले हाथ सर पर गए हैं। अल्लाह के फजलो करम से मेरे रसूल के नबूवत वाले हाथों के सदक़े में उसके जख्म को अल्लाह ने भर दिया। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ओ बेटी तूने मुझे जाना, ओ बेटी तूने मुझे पहचाना। वो बच्ची कहती, ए आने वाले, ए मेरे दर्द को पूछने वाले, ए मुझे बख्शने वाले, बता दे तू कौन है, हम तो तुझे नहीं जानते। अल्लाह के रसूल फरमाते, वो बेटी कई साल पहले तूने हाथों को उठा के दुआ किया था कि ए रब्बा, कोई ऐसा भेज दे जो बच्चियों की जिंदगी को बचा ले, जो बेटियों की आबरू को बचा ले, जो बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचा ले। वो कोई और नहीं, मोहम्मद मैं आ गया हूँ, वो कोई और नहीं। ए बेटी, जिसके लिए तूने दुआ किया था वो आमिना का लाल आ गया है, वो अब्दुल्ला का लगते जिगर आ गया है, वो अनाइबे परवरदिगार आ गया है। उस बच्ची ने कहा, या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दहिया कल्बी कहते हैं, ए मेरी बच्ची तू मुझे माफ कर दे, मेरी बच्ची तू मुझे माफ कर दे। उस बच्ची ने कहा, मैं तुझे नहीं माफ कर सकती हूँ, मैं तुझे नहीं माफी दूंगी।
جب کل قیامت ہوگا اللہ کی عدالت ہوگی, میرے رسول کی وکالت ہوگی, جب اللہ رب کائنات اپنی عدالت کو سجائے گا, جب میرا رسول وکالت کرے گا, تو اس وقت موقع پر میں آپ کی گردن کو پکڑ کر, آپ کی کلائی کو پکڑ کر اس رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی کہ یہ مولا, یہ وہ انسان تھا جس نے اپنی بچیوں کو درگور کر دیا ہے, یا رسول اللہ بیٹیوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی, میں اپنے مولا کی بارگاہ میں شکایت کروں گی. تحیار کرتے یا رسول اللہ میری جان نکل جائے, اگر میری بچی نے معاف نہ کیا میں یہیں پہ اپنے آپ کو فدا کر دوں گا, اپنے آپ کو فنا کر دوں گا. میرے رسول فرماتے وہ بچی تیرے پاس رسول آ گیا ہے, اپنے باپ کو معاف کر دے, اپنے باپ کو معاف کر دے, یہ تجھے پیار کرتا ہے, یہ تجھ سے محبت کرتا ہے. تو بچی کا جواب سنو, بچی کہتی ہے اگر آپ فرماتے ہیں تو معافی مل گئی, لیکن محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ بچی کہتی ہے رب نے مجھے اتنے دن میں اتنا پیار دے دیا ہے کہ کسی باپ کے پیار کی ضرورت نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. بہت اچھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, میرے رب نے اتنے دن میں مجھے اتنا پیار دے دیا ہے کہ اب مجھے کسی باپ کے پیار کی ضرورت نہیں ہے. اور مسلمانوں, بچیوں کو گری نظروں سے دیکھنے والوں, آؤ میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو, میرے مصطفیٰ کی حدیث سنو, میرے آقا کی زبان, میرے آقا کی بات سنو. میرے آقا نے جو فرمایا وہ حدیث ہو گئی. مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے آؤ بچیوں کی زندگی کو دیکھو, اپنی ماؤں کی عظمت کو دیکھو, بچیوں کی شان کو دیکھو. آج کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے, اس کے گھر نہیں جاتا ہے, لیکن اللہ رب کائنات کا یہ احسان ہے کہ آج ایک بیٹی کا جنم ہوا ہے, اسی کے لیے آج اللہ کے رسول کے اور اللہ کی محفل سجائی ہے. اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اس بیٹی کی زندگی میں, عمل میں, رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آؤ مصطفیٰ کی شان دیکھتے ہیں. میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کو کہاں کہاں نہ رحمت بنایا. اللہ رب کائنات نے فرما دیا اے میرے محبوب آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہو. آؤ دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کی شان. میرے مصطفیٰ مدینہ کی گلی میں نکلے ہیں, وہ نورانی ہاتھ والے, وہ نورانی چہرے والے, وہ نورانی آنکھیں والے, وہ نورانی سیرت والے میرے نبی نکلے ہیں. آج نبی کہہ لینا تو بہت آسان ہے, لیکن جس کے دل میں عشق ہے, جس نے مدینہ دیکھا ہے, اس کے دل سے پوچھو کہ مدینہ کیسا ہوتا ہے. مدینہ دیکھنے والوں سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ جو وہاں سے واپس چلے آئے ہیں بہت غلط کیے ہیں. کاش مجھے اس مدینہ میں موت آ جاتی, کاش اس مدینہ میں مجھے 2 گز زمین نصیب ہو جاتی. وہی مدینہ کی گلی ہے, وہی مدینہ شریف ہے, وہی مدینہ شریف کی دھرتی ہے, وہی زمین ہے. میرے مصطفیٰ نکلے ہیں, مدینہ کی گلی میں نکلے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع ہے, میرے رسول نکلے ہیں. آواز آ گئی, کسی کی آہ کی آواز آئی, کسی نے صدا لگائی, کسی نے آہ کی آواز لگائی. میرے آقا فرماتے ہیں او بلال جاؤ, جا کر مدینہ کی گلی میں دیکھو, کسی کی آہ کی صدا آئی ہے, کسی نے پکارا ہے. بلال پہنچے ہیں, جب گھر کا پتہ لگایا کہتے ہیں یا رسول اللہ اس گھر سے رونے کی صدا آ رہی ہے, اس گھر سے پریشان ہونے کی صدا آ رہی ہے, بس تھوڑی دیر اور رک جائیے یا رسول اللہ. یہی وہ گھر ہے جس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میرے مصطفیٰ پہنچے ہیں, میرے نبی پہنچے ہیں, نبوت والے ہاتھوں سے دروازے کو کھولتے ہیں. جب اندر دیکھتے ہیں میرے سرکار تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچی ہے جس کے ہاتھ میں کام کرنے کا چیز ہے, وہ اپنے کام میں مشغول ہے, کام کر رہی ہے. اس کے چہرے پر بخار کی شدت ہے, اس کے چہرے پر پریشانی کا عالم ہے. میرے آقا نے دیکھا, میرے آقا فرماتے وہ بچی بتا تو اتنی پریشان لگ رہی ہے, تو اتنی پریشان ہے, بتا آخر اتنی پریشانی میں تو یہ کام کیوں کر رہی ہے. تو وہ بچی رو کر کہتی ہے اے پوچھنے والے مکے میں کوئی بیٹیوں کا غمخوار نہیں ہے, اے پوچھنے والے
والے مکے کی زمین پر کوئی عورتوں کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن اے درد کو بانٹنے والے بتا تو کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ میرے آقا فرماتے وہ بچی یہ نہ پوچھ بلکہ یہ بتا دے اتنی پریشانی کے عالم میں تو یہ کام کر رہی ہے۔ تو مسلمانوں سنو، وہ بچی رو کر کہتی ہے میرے درد کو پوچھنے والے، آج بچیوں کو فنا کیا جا رہا ہے، آج بچیوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آج مجھے 6 سال ہو گئے، میرے باپ نے مجھے اسی دھرتی پر بیچ دیا ہے، اور جو میرا مالک خرید کر لے کر کے آیا ہے وہ اتنا ظالم ہے، بہت ظلم کرتا ہے، بہت ستانے والا ہے، بہت مارتا ہے۔ اگر اس کے دیے گئے وقت پر ہم نے کام نہ کیا تو وہ ظالم ہے، ظلم کرے گا، وہ ستانے والا ہے، ستائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا پتہ بتا دے، اس کی خبر دے دے مجھے۔ میرے آقا نے جب اتنا کہا، اس بچی نے کہا اے پوچھنے والے، اے میرے درد کو پوچھنے والے بتا تو کون آیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا تو نے آواز لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے، تو نے اپنے رشتہ داروں کو آواز دیا کہ نہیں دیا؟ بچی کہتی ہے میں نے اپنے باپ کو پکارا، اپنے بھائی کو پکارا، اپنی ماں کو میں نے پکارا، اپنے رشتہ داروں کو میں نے پکارا، لیکن یا رسول اللہ کسی نے آواز نہ لگائی۔ لاسٹ میں نے اے میرے پروردگار عالم کوئی بچیوں کو بچانے والا بھیج دے، میں نے دعا کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی محمد آپ کے سامنے آ گیا ہے، وہی نبی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول پوائنٹ کی بات سنو بس 5 منٹ کے اندر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ سارے اناج کو، اس کا جو سامان ہے سارے سامان کو اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے ایک پٹکری بنا دو، ایک گٹھر بنا دو۔ صحابہ پہنچتے ہیں، تمام چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں ایک گٹھری بنا کر تیار کرتے ہیں، ایک پٹکری بنا کر تیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اس گٹھری کو اپنے سر پر رکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ اس گٹھری کو نہ اٹھائے۔ عمر حاضر ہے، یا رسول اللہ اس گٹھری کو ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہ اٹھائے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس گٹھری کو آپ نہ اٹھائے بلکہ غلام حاضر ہے۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہو گئے، بلبل سدرہ حاضر ہو گئے، فرشتوں کے سردار آئے، کہتے یا رسول اللہ جبریل کے ہوتے ہوئے اس گٹھری کو آپ اپنے سر پر نہیں رکھ سکتے ہیں، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، حکم فرمائیے جبریل اپنے سر پر اس گٹھری کو رکھ لے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جن جن کے گھر بیٹیاں ہیں، جن جن کے گھر بیٹے ہیں وہ غور سے سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے نبی کا فرمان سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او میرے صدیق آج گٹھری کو سر پہ رکھنا نہیں ہے، او میرے عمر آج صرف گٹھری کو سر پہ نہیں رکھنا ہے، او جبریل آج گٹھری کو سر پہ نہیں رکھنا ہے بلکہ آج اپنی امت کو بتا دینا ہے، آج اپنی امت کو آگاہ کر دینا ہے۔ اپنے سر پر میرے رسول نے اس گٹھری کو رکھا ہے اور اعلان کر دیا اے میرے امتیوں جب کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے بوجھ کو اپنے سر پہ رکھنا تو سر کو شرمندگی کے ساتھ میں نیچے نہ جھکانا بلکہ فخر سے کہنا یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت۔ مسلمانوں میرے آقا نے فرمایا جن جن کے گھر بیٹیاں ہیں سنو، آقا فرماتے ہیں جب اپنی بیٹیوں کے بوجھ کو اٹھانا تو فخر سے کہنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں بچی اس کا جگہ بتا دے، اس کا پتہ بتا دے۔ وہ بچی اشارے سے بتاتی ہے نائب پروردگار چل رہے ہیں، فرشتے جبریل چل رہے ہیں اور صحابی چل رہے ہیں۔ جب گھر کے پاس پہنچنے والے ہو گئے، اس گھر کا نام تھا، وہ گھر میں رہنے والے یہودی تھے، سب یہودی کے یہودی تھے۔ ایک یہودی نے دیکھا، جب چہرے کو دیکھا ہے، جب چلنے کو دیکھا ہے، جب صورت کو دیکھا ہے، جب زلفوں کو دیکھا ہے، جب ان کا کلام کو دیکھنا ہے، ان کی رفتار کو دیکھا ہے، ان کے گفتار کو دیکھا ہے، میرے رسول کے اوپر نظر پڑی ہے، اپنے چھت سے نیچے آیا، مالک کو بلاتا ہے او مالک آج ہمارے گھر کے پاس میں کوئی ایسا آ رہا ہے جس کا چلنا بے مثال ہے، جس کی آنکھیں بے مثال ہیں، جس کا
کا بولنا بے مثال ہے، اس کے ساتھ میں کچھ اور ہے، لیکن اے میرے مالک آج تک میری نگاہوں نے ایسا نہ دیکھا، اے میرے مالک اتنا حسین و جمیل ایسا خوبصورت میری نگاہوں نے نہ دیکھا۔ جب وہ مالک سنتا ہے، یہودی مالک سنتا ہے، اپنے دروازے پہ آ گیا، میرے مصطفیٰ پہنچے ہیں، میرے مصطفیٰ دروازے کے پاس پہنچے ہیں۔ وہ یہودی دیکھتا ہے، دیکھتا رہ گیا، یہودی اندر گیا ہے، اپنی کتاب کو لے کر کے آیا ہے، کتاب کے ورق کو پلٹنا شروع کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بلایا ہے، رشتہ داروں کو بلایا ہے اور پلٹتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے سنو کتاب بتا رہی ہے کوئی ایسا آئے گا، کتاب بتا رہی ہے جس کا چلنا لاجواب ہوگا، میری کتاب بتا رہی ہے جس کا بات کرنا لاجواب ہوگا، میری کتاب بتا رہی ہے جس کا چلنا لاجواب ہوگا، یہ کتاب بتا رہی ہے۔ اب وہ یہودی عرض کرتا ہے اے آنے والے بتا کیا تو آخری نبی ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ہی آخری نبی ہوں۔ یہودی عرض کرتا ہے کیا تم آخری رسول ہو؟ نبی فرماتے ہیں ہاں۔ یہودی عرض کرتا ہے عبداللہ کے لختے جگر ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں۔ آمینہ کے لختے جگر ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں۔ نائب پروردگار ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں۔ وہ یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے دروازے پر کیوں آئے آپ؟ یا رسول اللہ بتاؤ اس گناہگار کے دروازے پر آپ کا آنا کیسے ہو گیا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تیری کتاب نے اتنا بتا دیا ہے، تیری کتاب نے اتنا معلوم کروا دیا ہے، نبی ہونے کا ثبوت دے دیا، چہرے کا ثبوت دے دیا، چلنے کا ثبوت دے دیا، امینہ کے لال ہونے کا ثبوت دے دیا، عبداللہ کے لختے جگر ہونے کا ثبوت دے دیا، تیری کتاب نے نائب پروردگار ہونے کا ثبوت دے دیا، تو اپنی کتاب سے پوچھ لے کہ میں یہاں پر آیا کیوں ہوں؟ یہودی نے کتاب کو کھولا ہے اور پڑھنا شروع کر دیا، آخری نبی ہوگا، ایک باندی کو آزاد کروانے ایک یہودی کے مکان پر آئے گا، زیورات دے گا، مال و دولت دے گا، حضرتیں دے گی، محبت دے گا، اور اس یہودی کے دروازے سے ایک غنیز کو، ایک غلام کو آزاد کروانے آئے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دیر کس بات کی، آزاد کر دے۔ یہودی کہتا یا رسول اللہ آزاد ہو گئی لیکن اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو۔ بریلی کے اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی، عشق کی مستی میں پکار اٹھے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہٹا دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ جب آ گئی ہے جو